اب اس کے کچھ گزارشات میں پیش کروں. اس قسم کی جب آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوتا ہے، کچھ سمجھنے کا موقع ملتا ہے، تو واقعی مسلمانوں کی اپنوں پر عجیب حیرانی سی ہوتی ہے، عجیب تعجب سا ہوتا ہے جب کیفیت طاری ہوتی ہے. کاش مسلمانوں نے صرف اس ایک آیت قرآن مجید کی صدق دل کے ساتھ، ایمانی اور دینی جذبے کے ساتھ پڑھ لیا ہوتا تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی مسلمانوں کی جو آج ہے. خاص طور سے آباء و اجداد پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بزرگ ہیں پیغمبر اکرم کے گھر کے، آپ کے والدین، آپ کے دادا، آپ کے چچا حضرت ابو طالب، ان کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر تھے. میں نے خود خانہ کعبہ کے اندر ایک مولوی کو تقریر کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پیغمبر کے والد اور ان کے اجداد جو تھے وہ کافر تھے. لعنت اللہ. اب یہ آیت رکھی اگر آپ سامنے، تو جو کچھ اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اس مفہوم کو اور اس تفسیر کو اور اس معنی کو اور اس مراد الہی کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کا الزام لگایا ہے اجداد پیغمبر کے اوپر، یہ دائرہ اسلام میں ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ اور یقیناً نہیں ہیں، اس لیے قرآن کی آیت سے ٹکرا رہے ہیں. اور جو قرآن کی آیت سے ٹکرائے گا ظاہر ہے اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہوگا. کیا ہو رہا ہے پھر آپ کے سامنے تکرار کروں ترجمے کی. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین کے اوپر. اذ بعث فیہم، جبکہ ان کے اندر مبعوث کیا، رسولا من انفسہم، ایک رسول کو جو انہی کے نفسوں میں سے ہے. پہلی وہ نشست، وہ اجتماع جہاں رسالت مآب نے اعلان رسالت کیا ہے مبعوث پر رسالت ہونے کے بعد، وہ ہے دعوت العشیرہ، جس میں بنی ہاشم جمع تھے. اور آیت کیا کہہ رہی ہے کہ مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں کا ایک رسول مبعوث کیا ہے. تو یہ نہیں ہے جتنے اس دعوت کے اندر موجود ہیں ان میں سے جب تک کوئی اپنے کفر کا اعلان نہ کر دے، یہ مومنین کی ایک جماعت ہے جس کے اندر رسول مبعوث ہو رہا ہے. اس بات بھی من اللہ علی المؤمنین، مومن پہ احسان کیا ہے، ان میں مبعوث کیا ہے، انہی کے نفسوں میں سے ایک، یعنی انہی کے نفسوں میں سے. رسول کی نسبت جن نفسوں کی طرف دی جا رہی ہے وہ کوئی پست نفس، ادنا نفس، نچلے نفس، بد ذوق نفس، بد اعمال نفس، بد فکر نفس تو ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ انہی میں سے ایک رسول نکل کر آ رہا ہے. تو اگر اس کے برابر کے نفس نہیں ہوں گے، کچھ تھوڑے بہت نچلے ہوں گے، مگر ان نفسوں میں پاکیزگی ہوگی، ان نفسوں کے اندر طہارت ہوگی، ان نفسوں کے اندر اطاعت الہی ہوگی، ان نفسوں کی، ان کی عقلوں کی پاکیزگی اور طہارت کے اندر کسی کو شک و شبہ وارد نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ انہی نفسوں میں سے رسول نکل کر آ رہا ہے. اور من انفسہم، معلوم ہوا پوری ایک جماعت مومنین کی تھی جن میں سے نکل کر رسول آئے اور انہوں نے رسالت کا اعلان کیا. تو اب اس جماعت کے بارے میں اگر کوئی کسی قسم کی لفظ کشائی کرتا ہے تو اسلام گیا، دین گیا، ایمان گیا. نہ کہ ان کو کافر کہہ دینا، یہ ان کے کفر کا اعلان نہیں ہے، دراصل اپنے کفر کا اعلان ہے جو کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہو، ان کے بارے میں کسی کی جرأت کیسے ہو سکتی ہے کوئی لفظ کشائی کرے. اب اس کے بعد آتا ہے وہ ٹکڑا آیت کا جس سے اکثر حضرات معروف ہوں گے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آیات کی تلاوت کرتا ہے، نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت دیتا ہے. اس لیے کہ یہی
جز آیت بعین ہی اسی طریقے سے سورہ جمعہ کے اندر موجود ہے. تو وہ حضرات جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں وہ ان کو یقیناً اتنا جز یاد ہوگا، اور جو نہیں بھی پڑھتے جمعے کی نماز، ثواب ہے شب جمعہ میں اور جمعے کو اس سورہ کی تلاوت کرنا. تو اگر وہ تلاوت کرتے ہوں گے تب بھی اتنا ٹکڑا یاد ہوگا. فرائض رسالت بتائے گئے ہیں کیونکہ رسول کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. اس میں پہلا ذمہ کیا ہے، پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات ہی، وہ ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے. تو پہلا فریضہ رسالت یہ ہوا کہ تلاوت آیات کرے. تلاوت آیات کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، مطلب پورے مکے کے جتنے بھی سماج میں اس میں رہنے والے تھے سب کے سامنے تلاوت آیات کی جا رہی تھی. اس میں مشرکین بھی تھے، اس میں کفار بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، یعنی پورا ایک سماج تھا جس میں تلاوت آیات کی جا رہی تھی. تو وہاں کی حد تک تو ٹھیک ہے بھائی، تلاوت آیات سب کے لیے کرے گا. اب جس کے نفس و ذہن و دل و دماغ کے اندر کچھ گنجائش ہوگی وہ ان آیات کو جذب کر لے گا، جن میں گنجائش نہیں ہوگی وہ ان آیات کو جذب نہیں کرے گا. مگر دوسرا مرحلہ بڑا نازک ہے، وہ کیا ہے؟ یزکیہم. جب تم آیات کو قبول کر رہے ہو کہ یہ کلام الہی ہے اور یہ ہمارا رسول ہے جو تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تم ایک دائرے کے اندر داخل ہو گئے. اب جب دائرے کے اندر داخل ہو گئے تو اب مزید آگے تمہارے ایمان کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی، تمہیں مزید معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، تم تو کوئی درجات حاصل نہیں کر سکتے. اس سے پہلے تمہیں تزکیہ نفس کرانا پڑے گا. یزکیہم فرائض رسالت میں سے. اب جناب جتنے حضرات یہاں تشریف فرمائیں یہاں سے لے کے اور پھر شہر میں اور ملک میں اور بر اعظم میں اور پوری دنیا میں اگر 7 ارب کی آبادی ہے اس وقت، تو 7 ارب نفوس ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے، ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہے، ہر ایک کی اپنی عقل ہے، ہر ایک کا اپنا ایک سطح ہے سوچنے کی، سمجھنے کی. تو رسول تزکیہ کیسے کرے گا جب تک وہ ان 7 ارب نفوس سے واقف نہیں ہے کہ آپ کا نفس کیسا ہے، آپ کا نفس کیسا ہے، میرا نفس کیسا ہے، ان کا نفس کیسا ہے، کالے کا رنگ کیسا ہے، گورے کا رنگ کیسا ہے.